کے اندر کسی نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جنہوں نے ایسی حکومت کی کہ جن کو لوگ خلفائے راشدین کے ساتھ جا ملاتے ہیں، ان کے نظام حکومت کو دیکھ کر کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ آپ کا دور تو اور آپ کی شخصیت تو سیدنا معاویہ کے مقابلے افضل ہے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز تڑپ گئے. کہا امیر معاویہ نے جو وقت حضرت رسول اللہ کی صحبت میں گزارا، ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلنے والی گرد جو ہے، جو گھوڑے کے نتنوں میں جم جاتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس ہاتھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں، مجھ سمیت کوئی بھی کائنات، موجودہ کائنات کا طالب علم وہ سیدنا حیدر کرار کے جوتوں سے اڑنے والی ہاتھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. سیدنا حسن و حسین سے اٹھنے والے کا جو گرد ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور سیدنا امیر معاویہ جو رتبے کے اندر سیدنا حیدر کرار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیدنا حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جن کے بارے میں ایک دور کے اندر مرزا جیلمی بھی علیہ اعلان کہا کرتا تھا، جو سیدنا معاویہ کے پر تبرہ کرتا ہے، ان کے اوپر زبان کو کھولتا ہے، اس کا تعلق ذات رسالت سے منقطع ہے، اس کا تعلق اہل بیت سے منقطع ہے. پھر اس نے زاویہ بدلا، پھر اس نے رخ بدلا، پھر اس نے نریٹو بدلا، پھر اس نے بیانیہ بدلا. اس نے کہا ہم اتنا ہی کریں گے کہ جہاں پر سیدنا امیر معاویہ کی بات ہوگی، یا سیدنا عمر بن العاص کی بات ہوگی، یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی بات ہوگی، ہم اتنا ہی کہیں گے. ہم ان کے اوپر لعنت نہیں کرتے، ہم توقف کریں گے، ہم خاموش رہیں گے، ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کریں گے. حضرات گرامی قدر پھر وقت گزرا، پھر کہیں اور سے پیسے آئے، پھر کہیں اور سے ڈوری کو ہلایا گیا، پھر کہیں اور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بڑکایا گیا، اور سنیوں کے وجودوں کو اور ان کے دماغوں کو مسموم کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر رافضیت کے وار کو اس کی زبان سے کروایا گیا. اس موقع پہ مرزا جیلمی ملعون نے یہ بکواس کی تھی، اگر میں اس دور میں ہوتا تو اپنی تلوار کو سیدنا امیر معاویہ کی گردن کے اوپر رکھ دیتا، اگر میں اس دور میں ہوتا تو اپنی تلوار کو عمر ابن العاص کی گردن کے اوپر رکھ دیتا، اگر میں اس دور میں ہوتا تو اپنی تلوار کو مغیرہ ابن شعبہ کی گردن پر رکھ دیتا. اس نے کہا میں اس دور کے اندر موجود نہیں جو تلوار کا دور تھا، لیکن میری بکواس کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا، میری یاوہ گوئی کو اور میری یولیدہ فکری کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا. میں بھونکتا ہی رہوں گا، میں بکواس کرتا ہی رہوں گا، میں حضرت امیر معاویہ کو تبرہ کرتا ہی رہوں گا. ایک دور میں مرزا جیلمی جب حقیقت پسند تھا اور جب دین کا طالب علم تھا، تب اس نے الفاظ کہے تھے جو امیر معاویہ کو تبرہ کرتا ہے وہ حضور کی ذات سے دور ہے، وہ اہل البیت سے دور ہے. پھر وقت بدلا، مادیت کی چمک نے اس کو مسحور کیا اور رافضیت کی کٹھ پتلی بن کر میدان میں آیا. کہا لعنت نہیں کریں گے، توقف کریں گے. پھر وہ وقت بھی آیا، بھونکتے ہوئے کہنے لگا اگر میں اس دور میں ہوتا تو اپنی تلوار کو ان کی گردنوں کے اوپر رکھ لیتا، لیکن اب تبرہ کرنے سے بعد نہیں رہ سکتا. حضرات گرامی قدر ہم یہ بات کہتے ہیں، اللہ نے یہ بات کہی ہے، مہاجرین کی جمعیت کا ذکر کیا، انصاریوں کی جمعیت کا ذکر کیا، اور مہاجر اور انصاروں کی جمعیت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے الفاظ کہے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر وقتی طور پہ اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آئندہ خطبہ جمعہ میں اس بات کی دوبارہ مزید انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ نے کہا مہاجر اور انصار ان کے بعد آنے والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کہا ان کے بعد کو آنے والوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے آ کے دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے اہل ایمان کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کے اندر سابقہ اہل ایمان کے لیے کینے کو پیدا نہ کرنا. ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. حضرات گرامی قدر میرے باپ اور چچا کی لڑائی ہوئی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے حکم یہ ہے میں چچا کے لیے بھی دعائے خیر کروں، باپ کے لیے بھی دعائے خیر کروں. میرے دادا اور نانا کی لڑائی ہوئی، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ میں دادا کے لیے بھی دعائے مغفرت کروں اور اپنے نانا کے لیے بھی دعائے مغفرت کروں. حضرت علامہ شہید کی مولانا معین الدین لکھوی کے ساتھ عمر بھر اختلاف رہا، سیاسی معاملات میں اختلاف رہا. اب شریعت کا میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرے لیے حکم یہ ہے اپنے باپ علامہ شہید کے لیے بھی دعائے خیر کروں
اور اپنے بابا کے حریف حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کروں. حضرات گرامی قدر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی حضرت مولانا عبداللہ روپڑی کے ساتھ اختلاف ہوا. اب شریعت کا میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرے لیے حکم یہ ہے میں حضرت ثناء اللہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کروں, حضرت عبداللہ روپڑی کے لیے بھی دعائیں خیر کروں. سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو اہل حق میں سے تھے اور ان کی جماعت جو تھی وہ حق کے اوپر تھی. حضرت امیر معاویہ ان کے مقابلے کے اوپر اجتہادی خطا کے اوپر تھے. لیکن حضرات گرامی قدر میرے لیے حکم کیا ہے؟ میں سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی رضی اللہ کہوں, میں حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہوں. حضرات گرامی قدر اگر میں اپنے باپ کے مخالف علماء کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہوں تو خیر القرون کے صحابہ اس دعائے خیر کے زیادہ حقدار ہیں. حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے؟ تو اس دور میں ہوتا تلوار نکال لیتا, اور ملعون اللہ نے تجھے اس دور کے تلوار کو اٹھانے سے محفوظ کر لیا. اب بکواس کو بھی بند کر دے, اور جہاں پر حضور کی رفاقت کی بات ہوگی, جہاں پر حضور کی صحبت کاملہ کی بات ہوگی, جہاں پر حضور کی صحابیت کی بات ہوگی, اپنی نگاہوں کو گھرا لے. حضرات گرامی قدر لوگ کہتے ہیں جس جنت میں معاویہ ہوں گے ہم اس جنت میں نہیں جائیں گے, اور تجھے بڑا ہی بے وقوف اور احمق ہے. حضور نے اپنی زبان رسالت مآب سے امیر البحر کو اور اس کی افواج کو جنت کی بشارت دی ہے. انشاءاللہ ہم اس جنت میں جائیں گے جہاں پر علی المرتضیٰ بھی ہوں گے اور جہاں پر معاویہ بن ابی سفیان بھی ہوں گے, اور اللہ نے معاویہ اور علی کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دیا ہوگا. جنت کی علامات میں یہ علامت شامل ہے وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, اللہ وہاں پر اہل جنت کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے کینے کو مٹا دے گا, ایک دوسرے کے اختلافات کو مٹا دے گا. جب جنت میں سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی چلے جائیں گے, جب جنت میں سیدنا حسنین کریمین بھی چلے جائیں گے, جب جنت میں سیدنا امیر معاویہ بھی چلے جائیں گے, تو جنت کے اندر اس طرح ہوں گے جس طرح ایک گلدستے کے اندر پھول موجود ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر ہم ساری کی ساری زندگی اہل البیت کے بھی نوکر رہیں گے, علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد کے بھی نوکر رہیں گے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی نوکر رہیں گے, اور سیدنا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے بھی نوکر رہیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں اہل البیت کے دروازے کی بھی چاکری کرتے رہیں گے, اور جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کرام کے دروازوں کی بھی چوکیداری کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حب صحابہ و اہل البیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایسی منفرد ہستی ہیں کہ مادت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ, نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آ سکتا ہے. اللہ نے آپ سے اظہار دین کا اور قیام دین کا وہ عظیم کام لیا کہ آپ کے ہین حیات ہی پورے جزیرۃ العرب میں اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر دیا گیا, اور آپ کی راہبری جو تھی وہ پورے جزیرۃ العرب میں عام ہو گئی. آپ کے بعد آپ کے تلامذہ نے, آپ کے رفقا نے, آپ کے صحابہ نے اور آپ کے اہل البیت نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ نے دین کا کام لیا تو اس لیے لیا کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا اور ان کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ کو پیدا کیا ہوا تھا جو ان کے بعد کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے. وہ آنکھیں کتنی حسین تھیں جنہوں نے کملی والے کے چہرے کی زیارت کی تھی, وہ آنکھیں کتنی مقدس و متبرک تھیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو برس برس تک دیکھا تھا. حضرات گرامی قدر اہل البیت اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. من احبہم فبحبی احبہم, جو ان سے محبت کرتا ہے, حضرت رسول اللہ نے کہا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صحابہ کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے, اور جو میتوں کو گالی بکتا ہے, میتوں کو گالی دیتا ہے, ان کے یوب کو اچھالتا ہے, وہ بڑا ہی بدگماش اور بد نصیب ہے. اور اگر وہ میت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میت ہو تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رسوا کن بات
اور اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات نہیں ہو سکتی کہ تو نے اپنے لب اور بکواس کرنے والے لبوں کو ان ہستیوں کے بارے میں کھولا جو ہستیاں مغفور ہیں، جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ سے خطا ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے جب ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو بکواس کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تجھے اپنے لبوں کو بند رکھنا چاہیے، اور اہل البیت اور صحابہ کرام کا جہاں پہ ذکر آئے اپنی آنکھوں کو جھکا لینا چاہیے۔ تو معمولی ہستیوں کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ تو ان کی بات کر رہا ہے جو حضرت رسول اللہ کے زانویت کے سامنے زانویت تلمس کو طے کرنے والے تھے، جو اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کی ہستیوں کے بارے میں